آج تک ریڈیو سنتا ہے سارا جہاں۔ قصے ہمیں ہمارے سماج کے، سمے کے، لوگوں کے، دنیا کے، جیون کے قریب لاتے ہیں، اور اسی لیے قصے سنائے جانے چاہیے، سنے جانے چاہیے۔ نمسکار، میں ہوں ہمانشو باجپئی اور آپ سن رہے ہیں قصہ گوئی آج تک ریڈیو پر۔ تو کئی سال پہلے، پرانے وقت کی بات ہے، لکھنؤ میں ایک نواب صاحب تھے جنہیں رات کو نیند نہ آنے کا مرض تھا۔ تو اس مصیبت سے نجات کے لیے لکھنؤ کا ایک استاد داستان گو ہر رات نواب صاحب کو داستان سناتا تھا۔ تو اس داستان گو کو ایک بار باہر جانا تھا 2-3 مہینے کے لیے۔ تو اس نے اپنے سب سے قابل شاگرد کو بلایا اور اسے سمجھایا کہ دیکھو، میں 2-3 مہینے کے لیے لکھنؤ سے باہر جا رہا ہوں، میں نواب صاحب کو داستان سنا رہا ہوں، اور داستان جو آج کل میں سنا رہا ہوں وہ اس موڑ پر پہنچی ہے کہ شہزادہ محل سے باہر نکلنے کو ہے، جنگ کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ تو تم اسی موڑ سے نواب صاحب کو کل سے داستان سنانا شروع کرو، اور میں واپس آؤں گا تو اس کی پوری خبر لوں گا۔ داستان کو چلا گیا۔ اس کا وہ شاگرد ہر رات پہلے کی طرح جیسے اس کے استاد سناتے تھے ویسے ہی نواب صاحب کو داستان سنانے کے لیے آنے لگا۔ 3 مہینے بعد جب وہ استاد داستان کو واپس لوٹا تو نواب صاحب کے پاس گیا اور ان سے پوچھا کہ حضور، میری غیر موجودگی میں میرے شاگرد نے آپ کی ٹھیک طرح سے خدمت تو کی، آپ کو اچھی طرح سے داستان سنائی؟ تو نواب صاحب بہت خوشی سے بولے کہ بھائی، تمہارا شاگرد تو بالکل تمہاری ہی طرح ہے، بلکہ میں تو کہوں گا بعض موقعوں پر تم سے بھی اچھا ہے۔ اس نے کیا خوبصورتی سے مجھے داستان سنائی ہے کہ میں تو بس اس کے فسانوں ہی میں محو ہو گیا۔ داستان کو بہت خوش ہوا، واپس آیا، اپنے شاگرد سے ملا اور اس سے پوچھا کہ بھائی، نواب صاحب تمہاری بہت تعریف کر رہے تھے، تو مجھے یہ بتاؤ کہ داستان کس موڑ پر ہے تاکہ میں وہیں سے کل داستان کو آگے بڑھا سکوں۔ شاگرد نے فرمایا کہ استاد، آپ کی غیر موجودگی میں مجھے کیا اختیار تھا کہ میں شہزادے کو محل سے باہر نکال لاتا؟ داستان اسی موڑ پر ہے جہاں آپ چھوڑ کر کے گئے تھے۔ غرض یہ کہ اس شاگرد نے 3 مہینے تک صرف جنگ کا اور تیاریوں کا بیان کرتے ہوئے وہ 3 مہینے نکال دیے تھے، اور اس قدر بیان کیا تھا جنگ کی تیاری کا کہ ایک لمحے کو بھی نواب صاحب کی توجہ نہیں ہٹی تھی۔ یہ تھا فن۔ تو قصہ گوئی کی زبان میں اسے کہتے تھے طول دینا اور داستان روکنا۔ 3 مہینے اس قصہ گو نے داستان سنائی اپنے استاد کی غیر موجودگی میں، لیکن 3 مہینے داستان آگے نہیں بڑھی، وہیں پر رکی رہی، اور صرف بیان کے ذریعے سے سننے والے کو لطف ملتا رہا۔ تو میرے قصہ گو نے کہاں کہاں سے بڑھائی بات، مجھے داستان کا سرا ملا تو خبر ہوئی۔ شکریہ حضرت۔